بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 58 ہے. وتوکل، اور آپ بھروسہ کیجیے، علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر جو زندہ ہے اور جس پر موت نہیں ہے. وسبح بحمدہ، اور آپ تسبیح کیجیے اسی کی تعریف کے ساتھ. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات مبارکہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے پھر اس کو کسی اور بھروسے کی، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ میں بہادر آدمی بننا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ پر بھروسہ آدمی کو جرت مند بناتا ہے، اللہ پر بھروسہ آدمی کو بہادر بناتا ہے. اور اس پر ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اللہ پر بھروسہ آدمی کو سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے قابل بنا دیتا ہے. جب وہ اللہ پر بھروسہ ہے، کسی سے اس کو بدلے کی ضرورت اور حاجت ہے نہیں، تو وہ کسی کے لیے کوئی عمل کیوں کرے گا؟ وہ ہر عمل ہی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے. تو اسی کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا چاہیے، اسی سے توبہ کرنی چاہیے. کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اظہار گناہ بھی گناہ ہوتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں گناہ کا اظہار دوسرے کو گناہ کی ترغیب دینا ہے، اور گناہ کے اظہار سے گناہ ہلکا یعنی سمجھا جانے لگتا ہے کہ یہ تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو فلاں شخص بھی گناہ کرتا ہے، فلاں بھی گناہ کرتا ہے، فلاں بھی گناہ کرتا ہے. یعنی وہ جو گناہ کا آدمی پر ایک پردہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، گناہ ہلکا لگنے لگ جاتا ہے، معاشرے میں پھیلنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان تمام چیزوں کو. فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر. تو اللہ نے اس میں اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی خالقیت کو ذکر فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. کسی اللہ کے علاوہ کسی اور نے ایک ذرہ کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. ہم جو چیزیں بناتے ہیں وہ اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جوڑ توڑ کر بنا لیتے ہیں، ورنہ اگر یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لوہے کو پیدا کر سکے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ مٹی کا ایک ذرہ پیدا کر سکے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پانی کو پیدا کر سکے. اللہ کے پیدا کیے ہوئے پانی کو ہم کبھی بھاپ کی شکل دے لیتے ہیں، کبھی ہم اس کو برف کی شکل دے لیتے ہیں. اللہ کے پیدا کیے ہوئے لوہے کو کبھی ہم کچھ شکل دے دیتے ہیں، کبھی کچھ شکل دے دیتے ہیں. اللہ کی پیدا کی ہوئی مٹی کو ہم مختلف شکلیں دے دیتے ہیں. پیدا اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، ہم ان اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ہی شکل بدلتے ہیں. ثم استوى علی العرش،
پھر وہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد اس پر پھر اللہ نے اپنے احکام جاری کرنا شروع فرمائے۔ الرحمن، اور وہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا، وہ کون ذات ہے؟ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، تو آپ اس رحمان کے متعلق کسی باخبر سے سوال کیجیے۔ یہ اگرچہ وحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن اس سے مقصود فاسأل بہ خبیرا حکم یہ ہر امتی کو ہے، ہر انسان کو ہے کہ رحمان سے متعلق کسی باخبر سے پوچھنا چاہیے، یعنی کسی مشرک سے اور کسی ایسے شخص سے کہ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اس سے اللہ کے متعلق، اللہ کی بابت اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی معرفت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو اللہ کی پہچان ہوتی تو وہ شرک نہ کرتا، اگر اس کو اللہ کی پہچان ہوتی تو وہ اللہ کی آیات کا انکار نہ کرتا، اللہ کی ذات کا انکار نہ کرتا۔ تو سب سے زیادہ باخبر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، اور انبیاء میں بھی اللہ نے جس کو سب سے زیادہ اپنی معرفت نصیب فرمائی وہ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ پر اترنے والی وحی سے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر کسی اور سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن، تم سجدہ کرو رحمان کو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے؟ انسجد، کیا ہم سجدہ کریں؟ لما تأمرنا، جس کا تو ہمیں حکم کر دے، وزادہم نفورا، اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کے لیے بدکنا۔ یعنی جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں تم ان معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، عربی میں کسی چیز کے متعلق جو سوال کیا جاتا ہے تو وہ دو طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے من کا، میم اور نون، من، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے ما، من اور ما۔ جو من کا لفظ ہے وہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں شعور ہوتا ہے، جس میں عقل ہوتی ہے، اور ما کا سوال مادہ چیز کے متعلق کیا جاتا ہے، پتھر کے متعلق کیا جاتا ہے، اینٹ کے متعلق کیا جاتا ہے، لوہے کے متعلق کیا جاتا ہے، جانوروں کے متعلق کیا جاتا ہے، جس میں عقل اور شعور نہیں ہے۔ جب اس کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر اس کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنی نفرت کی بنیاد پر مر رحمان کہا ہے، کہ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یوں سمجھیں کہ ان کے نزدیک رحمان ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جس میں شعور تک نہیں ہے۔ دراصل انہوں نے یہ قیاس کیا اپنے معبودوں پر کہ ان کے معبود نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ جو ہے وہ سنتے ہیں، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے یہ بناتے ہیں، بے جان ہیں۔ بے جان چیز سے متعلق جب سوال کیا جائے تو اس کو ماں کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی دشمنی میں آ کر، اللہ کی عداوت میں آ کر، اللہ کے ساتھ نفرت میں آ کر مر رحمان کا سوال کیا۔ یہ سوال نہیں کیا کہ من الرحمان کے رحمان کون ہے۔ اگر یہ سوال کرتے نا من الرحمان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رحمان کی ذات کون ہے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ تو مر رحمان سے ان کی نفرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے آگے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ وزادہم نفورا، ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں۔ انسجد لما تأمرنا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم سجدہ کرنے لگیں جس کا تو ہمیں حکم دے؟ تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تیرے کہنے پر ہم لات، عزا، حبل اور منات کو چھوڑ دیں، اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آ رہے ہیں، اور ایک رحمان کو ہم ایک رحمان کو سجدہ کرنا شروع کر دیں؟ لما تأمرنا، جو تو ہمیں کہے ہم اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وزادہم نفورا، جب ان کو ایک رب کی طرف پکارا جاتا ہے تو وہ ان کی نفرت آپ کے لیے بڑھ جاتی ہے، رحمان کے لیے ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے، اللہ کے دین سے نفرت ان کی اور بڑھ جاتی ہے۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی اس نفرت سے
اللہ کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن وہ تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے اس کی طرح ہو جاؤ تو اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہونے والا، اور سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن جو تم میں سب سے بڑا گنہگار ہے اس گنہگار کی طرح ہو جاؤ تو اس کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ تبارک الذی، وہ تو بڑی ہی بابرکت ذات ہے جس نے جعل بنایا فی السماء، آسمان میں، بروجا، برج، راستے۔ برج کا مطلب راستے بھی ہیں، برج کا مطلب حصے بھی ہیں، اور مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں 12 راستے مقرر کیے ہیں، اور اس کو ایک جگہ اللہ نے ارشاد بھی فرمایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم حساب کر سکو، تمہارے لیے حساب میں آسانی ہو۔ دیکھیں کہ چاند کا مدار اللہ نے مقرر کر دیا ہے، سورج کا مدار اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تو اس میں یعنی چاند جو ہے وہ سال میں 12 چکر پورے یعنی 12 حصے پورے کر لیتا ہے، یعنی ہر مہینے میں ایک چکر، ایک حصہ اس کا پورا ہو جاتا ہے، اور سورج جو ہے وہ پورے سال کے اندر وہ جو ہے وہ پورا حساب جو ہے پورا چکر اس کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اس لیے ہے تاکہ تم حساب رکھ سکو چیزوں کا، کہ جو معاملات ہیں ان معاملات کو متعین کر سکو۔ وجعل فیہا، اور رکھ دیا اس میں اس نے، سراجن، ایک چراغ، وقمرا منیرا، اور چاند روشن۔ سراج چراغ اس لیے فرمایا کہ دیکھیں کہ چراغ میں حرارت بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، اور جلنا، احراق وہ بھی ہوتا ہے، تو یہی تینوں اوصاف سورج کے اندر بھی پائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج فرما دیا۔ وقمرا منیرا، اور چاند بھی جو روشن ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ جو آسمان میں اللہ نے سورج اور چاند کے مدار مقرر کیے ہیں، تو ان مداروں کو یعنی سورج اور چاند کا جو ذکر فرمایا تو یہاں پر سورج اور چاند کا بھی ذکر کر دیا، تو جو مدار مقرر کیے ہیں وہ سورج اور چاند کے حساب سے کیے ہیں تاکہ انسان اپنے معاملات کو اس کے ذریعے سے درست کر سکے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی وہ ذات ہے، جَعَلَ اللَّيْلَ، جس نے بنایا رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، خِلْفَةً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، یعنی دن ڈھلتا ہے رات آ جاتی ہے، اور رات جاتی ہے تو دن آ جاتا ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ دن کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا یہ چکر اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے کہ اگر دن بڑھ رہا ہے تو رات چھوٹی ہو رہی ہے، رات بڑھ رہی ہے تو دن چھوٹا ہو رہا ہے۔ لمن ارادہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو ارادہ کرے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت پکڑے، او اراد شکورا، یا وہ ارادہ کرے اللہ کے شکر گزار بندہ ہونے کا، یعنی ان نعمتوں سے اس کو حساب یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ مجھے یہ اگر نصیحت کی بات کریں تو اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس پوری کائنات کتنے بڑے نظام کو چلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کے ساتھ جب کوئی اور شریک نہیں ہے تو ہم اسی کی کائنات میں رہ رہے ہیں، اسی کے نظام قدرت میں رہ رہے ہیں، تو ہم اس کی گرفت سے باہر نہیں ہیں، ہم اس کی پکڑ کے اندر یعنی اس کی گرفت میں ہیں، اس کی پکڑ میں ہیں۔ تو ہمیں جب اس نے اتنے کچھ ہمیں عطا کیا ہے، او اراد شکورا، تو پھر اس سے بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ساری تو نے نعمتیں ہمیں بغیر ہمیں مانگے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ سورج کی نعمت کتنی بڑی ہے، چاند کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، زمین اور آسمان اور یہ سارا ہواؤں کا نظام اور بارشوں کا نظام اور یہ جانور اور یہ سارا نظام انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، تو اس سے بندے کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین، وہ لوگ جو یمشون، چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونا، آہستہ آہستہ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب بات کرتے ہیں ان سے جاہل، قالوا، تو وہ کہتے ہیں سلاما، سلام۔ تو یہاں سے اللہ نے رحمان کے بندوں کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں کہ اس سے پہلے اللہ نے مشرکوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو رحمان کی یعنی رحمان کا تعارف نہیں ہے، رحمان کی ذات کا ان کو علم نہیں ہے، تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس سے خوب واقف ہیں
اور ان کے اوصاف کیا ہیں؟ تو پہلا وصف اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چلنے میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا. اور اسی طریقہ سے اگر حدیث مبارکہ کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو ان کے چلنے میں ضعف اور بیماری کا اظہار بھی نہیں ہوتا. یعنی ایسے وہ نہیں چلتے کہ جس طرح بیمار ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قدم اٹھا کر چلا کرتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا گویا کہ سیڑھیاں اتر رہے ہیں. پاؤں گھسیٹ کر چلنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی. ایک شخص نے کندھا جھکایا ہوا اور آہستہ آہستہ چل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ کہا بیمار نہیں ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ضعف اور بیماروں کی طرح چلنے کا نہیں ہے، بلکہ قوت والے شخص کی طرح کا چلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ سلام. سلام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سلام تحیت ہوتا ہے جو دعا کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم جب کسی کو ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہم اس کو سلام تحیت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو سلام تحیہ کہا جاتا ہے. دوسرا سلام متارکت ہے، یعنی جب کوئی شخص اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، تو گویا کہ وہ سلام تحیت کے ساتھ ساتھ وہ یہ اس بات سے باخبر کر رہا ہے کہ میں اٹھ کر جا رہا ہوں. اس کو سلام متارکت کہتے ہیں. تو جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ سلام متارکت کرتے ہیں، سلام تحیت نہیں. اور دیکھیں کہ جاہل سے اگر آپ بحث کرتے ہیں تو پھر دو ہی صورتیں کہ یا آپ جیت جائیں گے یا جاہل جیتے گا. اگر آپ جیتیں گے تو جاہل آپ کا دشمن ہو جائے گا، ذاتی اناد پر اتر آئے گا. اور اگر جاہل جیت جاتا ہے تو پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹے گا کہ فلاں شخص سے میں نے بحث کی، اس کو میں نے خاموش کروا دیا، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس میری بات کا جواب نہیں ہوا. تو اس لیے جاہل سے بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ وقت کا ضیاع ہے، بحث و مباحثہ میں وقت کا ضیاع ہے. لہٰذا جب آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص جو میرا مخاطب ہے یہ میری بات سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، یا اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، یا اس نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے یہ بات تسلیم ہی نہیں کرنی، تو اس سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے سلام متارکت کریں اور چلے جائیں. تو یہاں پر جو جن چیزوں کا، جن اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک چلنے کا ہے اور دوسرا بولنے کا. تو بول اور چال یہ انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، انسان کی شخصیت کو واضح کرتے ہیں. تو کسی آدمی کا جو چلنا ہے وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ چلنا، یہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہے. تو آدمی اپنی زبان کے نیچے ہے، جب تک وہ کلام نہیں کرتا تو اس وقت تک اس کی حقیقت واضح نہیں ہو سکتی. جب وہ کلام کرتا ہے تو اس سے اس کی حیثیت واضح ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بات کی جانی ہے